حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو مجلس ایک ہی ہو اور دوسرا اس میں تاخیر نہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب یدم بیدن کے الفاظ آتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچ سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. عید کے دنوں میں وہ آپ کو نئی گڈی دیتے ہیں لیکن ساتھ اپنے وہ 5-10 روپے یا 20 روپے یا کچھ پیسے کاٹتے ہیں درمیان میں. تو یہ غلط ہے. سیم کرنسی میں اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. اس میں اصل مقصد جو ہے نا وہ پروڈکٹ کی سیل اینڈ پرچیز نہیں ہے, ڈفرینس کا حصول ہے. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 1000 ڈال دیا ڈالر اور 9000 وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب وہ قیمتیں جو ہے وہ اس کی اوپر نیچے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈفرینس آپ کو مل رہا ہے, ڈفرینس مل رہا ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا $10,000 ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو بیچ دیتا ہوں, ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ پرائس اس کی آپ پرائس اوپر ہوئی, آپ نے بیچ دیا, نیچے ہوئی آپ نے مزید خرید لیا, صرف ڈفرینس آپ کو مل رہا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا نقصان ہوا اتنا ہی تو آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے $1,000 اس میں کٹوتی ہوگی. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اور ان نیسسریلی آپ کو ایک لیوریج دیا ہوا ہے جو دینے والے کے لیے بھی غلط ہے اور جو لے رہا ہے وہ اس کے لیے بھی غلط ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ بینیفٹ لے رہے ہیں ڈفرینس سے. آپ یہاں پہ سیل پرچیز نہیں کر رہے. ڈفرینس سے جب آپ بینیفٹ لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کو نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ کویسچن ان شاء اللہ, اور وہ یہ تھا کہ فارکس ٹریڈنگ پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کر لیں. کرنسی جو ہے ایکسچینج وغیرہ, اور اس میں فار ایگزامپل اب تو بہت زیادہ آن لائن ایپس بھی ہیں, پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ آپ کرنسی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے اگینسٹ آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہے, اور لوگوں کے لیے بہت پلازیبل ہے, خاص طور پہ جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ جا رہا ہے, اوور آل ایک ڈکریز کی طرف ایک چیز جا رہی ہے اور پھر ایک انکریز کی طرف جا رہی ہے, تو لوگ بہت جلدی میں اس چیز کی طرف جا رہے ہیں بیکاز اٹ گیوز یو اے کوئک سکسیس. ان فیکٹ شرعی طور پہ کیا کیا قباحتیں موجود ہیں, کیا اس کے اندر ربا الفضل یا پھر ربا کی کوئی وہ بھی کنڈیشن آ جاتی ہے, یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکلتی ہے, اور اگر اس کی کوئی جائز صورت ہے, کوئی الٹرنیٹیو ہمارے پاس ہے جو ہم پریزنٹ کر سکیں ہمارے جو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی گریٹ. دیکھیے اس میں 2 قسم کی ٹریڈ ہو رہی ہے. ایک تو جس کو فارکس کہتے ہیں, یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کیری ٹریڈ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ بیسیکلی کرنسی میں ہوتی ہے, فارن کرنسی. ٹھیک ہے, مختلف کرنسیز میں آپ جو ہے وہ اس کا ایکسچینج کرتے ہیں. تو کرنسی کی جو ٹریڈ ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. بعض لوگوں نے کمیوڈیٹی ٹریڈ کا بھی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کرنسی میں ہو رہی ہو. بہت سی جو ایپس بنی ہوئی ہیں جیسے آکٹا ایفیکس ہے یا اور اس طرح کی, اور اب تو بہت ساری آ گئی ہیں. تو بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آئل وغیرہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, گولڈ اینڈ سلور کی ہو رہی ہے. صحیح, تو اس کو وہ کمیوڈیٹی اس ٹریڈ کے اندر لے جاتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں ایک تو یہ ہے فارکس یعنی اس کی کرنسی کی ہے, اور دوسری جو کمیوڈیٹی کی ہے. پھر اس میں آگے 3 قسمیں انہوں نے بنا دی, ایک اسپاٹ, ایک فارورڈ, ایک فیوچر ٹریڈ. اسپاٹ جو آن دی اسپاٹ ہو رہی ہے, فارورڈ جو آپ وقت سے پہلے کر لیتے ہیں, اور فیوچر جو آپ مطلب مستقبل کی جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں مسائل کیا ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیع و صرف, اس کو بیع و صرف کہتے ہیں ہمارے یہاں, کرنسی کی جو ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک کرنسی کے بدلے میں دوسری کرنسی, ڈالر کے بدلے میں یورو, یورو کے بدلے میں جو ہے وہ آپ ڈالر لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو مجلس ایک ہی ہو اور دوسرا اس میں تاخیر نہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب یدم بیدن کے الفاظ آتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچ سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آگے کمیوڈیٹی کا بھی ذکر ہے, یعنی شعیر کا بھی ہے, تمر کا بھی ہے, جو کو جو کے بدلے میں, کھجور کو کھجور کے بدلے میں, نمک کو نمک کے بدلے میں. لیکن کنڈیشن لگا دی, کنڈیشن کیا ہے کہ سوام بسوائن یدم بیدن, برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہو. اچھا, برابر برابر تب ہے جب جنس سیم ہو. جنس سیم ہو. ٹھیک ہے, سیم کرنسی ظاہری بات ہے آپ اس کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے. اب سیم کرنسی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی تبادلہ کون کرے گا. ظاہر ہے, لیکن میں نے ڈالر لے کے ڈالر کیوں خریدنا. لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ, معاشرتی کو ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پہ وہ ہار پہناتے ہیں دلہا کو, تو اب وہ 500 کا ہار ہے, یعنی اگر اس کے اندر 500 نوٹ لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو 1000 روپے میں بیچ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہوتا ہے. اور جیسے سکوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے یہاں, یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ
وہ کیا کرتے ہیں آپ کو، آپ نے وہ پیسے دیے آپ نے اور وہ آپ کو سکے دیتے ہیں، ٹوٹا ہوا جو ہے وہ چینج جسے کہتے ہیں، وہ 100 روپے دیتے ہیں تو وہ آپ کو 95 جو ہے وہ سکے دیتے ہیں. ایسے ہی 5 روپے اپنے پاس ضرورت کے تحت، سماجی ضرورتوں کے تحت لوگ سیم کرنسی میں بھی کر لیتے ہیں، ہاں اوپر نیچے کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. نئے نوٹوں کی گڈی لینے کے لیے آپ جو ہے وہ پرانے زیادہ نوٹ دے دیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات بتائیے. عید کے دنوں میں وہ آپ کو نئی گڈی دیتے ہیں لیکن ساتھ اپنے وہ 5-10 روپے یا 20 روپے یا کچھ پیسے کاٹتے ہیں درمیان میں. تو یہ غلط ہے. سیم کرنسی میں اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. دوسری چیز کہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. اچھا آگے الفاظ کیا ہیں کہ اگر تو یہ کرنسی ڈفرینٹ ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو مسئلہ جنس بدل گئی نا. فبیو کیف شئتم، جیسے مرضی بیچو. ڈفرینس کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، روپے میں اور ڈالر میں. ہاں لیکن اس میں ایک شرط لگا دی، اذا کان یدم بیدٍ، ہاتھوں ہاتھ ہو. ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. مطلب آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ کسی بندے کو آپ کہیں کہ جی میں آپ کو جو ہے نا وہ 300 روپے دیتا ہوں، آپ مجھے $1 دیں. تو وہ کہتا ہے یار آپ ایسا کریں کہ 300 مجھے دے دیں ابھی، تو ڈالر میرے پاس آج نہیں ہے، ایک ہفتے بعد لے لیجیے گا. ہفتے بعد لے لینا. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیونکہ یدم بھی دن نہیں ہے. یدم بھی دن نہیں. اب فارکس ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ فارکس ٹریڈنگ میں ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ جو مبی ہے نا، جسے پروڈکٹ کہتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. ہم اس کو ذرا بعد میں جا کے کھولتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، عموماً ایسا ہے کہ شو کیا جا رہا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہے جس کا لین دین ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کمیڈیٹی ٹریڈ کے اندر بھی اور اسی طرح سے فارکس یعنی کرنسی کی ٹریڈ میں بھی عموماً وہ پروڈکٹ ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا فارکس ٹریڈ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے $1000 کی ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ میں $1000 جو ہے وہ آپ نے جمع کروا دی. اکاؤنٹ بنایا، ٹھیک ہے، وہ کسی بروکر کمپنی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی کمپنی انوالو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ وہ فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو آپ نے اس کمپنی کی ایپ کے ذریعے سے اس کو استعمال کر کے آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا اور اس میں آپ نے $1000 جو ہے وہ ڈپازٹ کروا دی. اب کمپنی ان کے یہاں عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو لیوریج کہتے ہیں. لیوریج کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جتنی رقم جمع کروائی ہے نا، اس سے مثال کے طور پہ 10 ٹائمز آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے $1000 جمع کروایا تو آپ $10,000 کی فار ایگزامپل ٹریڈ کر سکتے ہیں. $10,000 کی ٹریڈ کر سکتے ہیں. یہ $9,000 جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ ایگزیکٹلی. اور یہ جو ایپس جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ایپس میں یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ انیشیل اماؤنٹ ڈپازٹ کروائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اتنی لیوریج دیں گے کہ آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. اب یہ اماؤنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو پروڈکٹ ہے جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اب یہ کرنسی پروڈکٹ بن گئی نا ایک طرح سے، کرنسی کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. یا اور کوئی ایسی چیز ہے، آپ نے آئل کے اندر لیوریج لے لی. ٹھیک ہے، آپ نے مثال کے طور پہ جو ہے وہ 100 لیٹر آپ کے پاس آئل تھا، تو آپ نے جو ہے وہ 10,000 لیٹر جو ہے وہ آئل اس کی خرید و فروخت شروع. تو وہ اب کہاں پر ہے؟ ساری بات ہے وہ ہے ہی نہیں. تو ایک ایسی چیز کی بے ہو رہی ہے کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. تو جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تو اس کی جو ہے وہ بے. اچھا یہ پیچھے ایک پورا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بیسیکلی بینکوں کے یہاں، جس کو کریشن آف منی کا کانسیپٹ کہتے ہیں، یعنی تخلیق زر. یہ سارے بینک اس کانسیپٹ کے اوپر کھڑے ہیں. عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ بینک جو ہے نا کھولنے کے لیے آپ کو ہم فار ایگزامپل 1 ارب چاہیے. تو اب یہ بینک جو ہے وہ اس کے پاس 1 ارب کرنسی یعنی آپ کہہ لیں پیپر کرنسی کی صورت میں موجود ہے. کیش کی صورت میں؟ ہاں کیش کی صورت. یہ ضروری تھا مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک نے کہا اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب اس بینک کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ یہ 10 ارب کے قرضے جاری کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیسے یہ جاری کر، حالانکہ اس کے پاس پیپر کرنسی 1 ارب کی ہے. یہ 10 ارب کے قرضے جاری کر سکتا ہے، بلکہ کرتا بھی ہے. کیسے کرتا ہے؟ یہ بینکوں نے یہ محسوس کیا کہ دیکھیں 1 ارب تو ہمارے پاس پیپر کرنسی ہے، تو جس نے مجھ سے مطلب یہ فلاں سیٹ آیا اور اس نے کہا میں نے فیکٹری لگانی ہے، مجھے 10 کروڑ چاہیے. اب اس نے 10 کروڑ جو ہے وہ کیش میں نہیں لے کے جانا، اس میں بعض اوقات وہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے. وہ ہماری بینک میں کھلے گا، وہ 10 کروڑ ہمارے پاس ہی رہے گا.
ایسے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جی 10 کروڑ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے, پیپر کرنسی ہمارے پاس ہی ہے. ایسے ہی اب اس نے 10 کروڑ ایک ساتھ نکلوانے بھی نہیں ہیں, اسے نکالنے, اور وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہیں پیمنٹس کہ آپ نے اتنے 6 مہینوں بعد اتنی پیمنٹ نکالنی ہے, اتنی نکال سکتے ہیں. اچھا اب اس نے وہ جو وقتاً فوقتاً نکالنا ہے, جو اس نے نکالنا ہے, اس نے آگے جس کو پیمنٹ کرنی ہے اس کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو اس نے بھی کیا کرنا ہے, چیک دے دینا ہے. نہ اس نے کیش نکلوائی, نہ اگلے کو کیش پہنچی, وہ بینک کی رقم بینک کے پاس ایک بینک سے دوسرے بینک کی طرف جا رہی ہے, یا یہ بعض اوقات ایک ہی بینک میں ہوتی ہیں, اس کی اپنی ایک برانچ ہی بینک سے جا رہی ہے اور دوسری کی طرف آ رہی ہے. ایسے ہی. تو اب اس سارے سسٹم میں انہوں نے محسوس کیا کہ جو لون لے رہا ہے وہ تو نکلوا تو رہا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ روپیہ پیسہ کریٹ کر رہی ہے, اور ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کیش کی ٹرانزیکشن کریں, انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بینک کے تھرو کریں, اور زیادہ ٹیکسز ہیں بہت زیادہ. یورپ وغیرہ میں دیکھیں سارا یہ جو ڈیجیٹل کرنسی کا کانسیپٹ آ رہا ہے وہ سارا یہی ہے. اور جو آپ کو اے ٹی ایم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ اسی لیے لے کے جا رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ایک پورا کنیکشن ہے, ایک پورا سسٹم ہے, اس کی ویلتھ ہے, ایک انڈیویجول کی نہیں ہے. وہ جو 10 ارب کے قرضے جاری کرے گا وہ اسی سسٹم کے تھرو جاری کرے گا, اور وہ سسٹم کے اندر ہی وہ پیسہ رہے گا, بلکہ بڑھتا جائے گا, وہ خود بخود ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. اچھا اب یہ سسٹم اس وقت گرتا ہے کہ جب اگر بینک نے جو ہے وہ 1 ارب کے اگینسٹ 10 ارب کے قرضے جاری کر دیے, تو اگر سارے کے سارے بینک کے پاس لینے چلے جائیں پیسے تو بینک کے پاس نہیں ہے, لیکن سارے ایک ساتھ لینے جاتے نہیں, اگر چلے جائیں گے تو کولیپس کر جائے گا. ایسے ہی. تو اب اس کو کہتے ہیں جی کریشن آف منی ہو رہی ہے. اب بہت سے بینک بھی اس میں انوالو ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز اس میں انوالو ہیں جو فارکس ٹریڈنگ میں یہی کام کر رہے ہیں. جو وہ لیوریج دے رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ $9,000 اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں. ان کے پاس ہو یہ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس چونکہ نمبر آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس موجود ہیں, ہاں وہ تھاؤزنڈز آف لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے پیسے ڈالے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ اسے ملٹیپل ٹائمز, یعنی 10 ٹائمز 20 ٹائمز میں وہ سارے نہیں نکلیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, جو یہاں سے آ رہا ہے اس کو یہاں سے دے دیا, اس کو یہاں سے دے دیا, کیونکہ پیسہ تو آپ کے پاس ہی الٹیمیٹلی. تو وہ آپ اس پیسے کو یہاں بھی کنسیڈر کر رہے ہیں, یہاں بھی کنسیڈر کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو وہ محدود لمیٹڈ پیسہ ہے جو آپ ہر جگہ اس کو کنسیڈر, تو یہ معدوم کی بیع ہو رہی ہے, یعنی ایک پیسہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سبحان اللہ. میں ڈاکٹر صاحب یہ سوچ رہا تھا یہاں پہ کہ شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں نا, جو کنڈیشنز بیان کی ہیں مبیع سے حوالے سے, کہ کون کون سی کموڈٹی کی ٹرانزیکشن جائز ہے, کس کی ناجائز ہے. سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں میں حکمت دیکھیں سبحان اللہ کہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ کرنی چاہیے, وداؤٹ ایگزسٹنس آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. کتنا بڑا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. اب ہم اس کی طرف آئیں کہ اگر وہ چیز ایگزسٹ بھی کر رہی ہے, مثال کے طور پہ $9,000 اس نے ڈال دیے لیوریج دے کے, وہ آپ کے لیے تو قرض ہوا. ایسے ہی. تو اس قرض پہ آپ کیسے نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ایسا کرتے ہیں, وہ دوسرے کو جو دیا ہوا ہے اس سے جو وہ مل رہا ہوتا ہے انٹرسٹ, وہ وہاں سے ان کو مل رہا ہے, وہاں سے کور ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لیوریج کا کانسیپٹ تو ویسے ہی غلط ہے نا. صحیح ہے کہ آپ دوسرے سے جو ہے, اگر اس کے پاس ہے بھی, پہلی بات تو ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے, اور اس نے سارا نظام چونکہ سمجھا ہوا ہے, تو اس نے اس بنیاد پہ دیکھا ہوا کہ جی میرا وہ دا لگا ہوا ہے, تو بس وہ اس کو چلا رہا ہے. اگر اس کے پاس ہو بھی تو پھر بھی آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر بینکنگ کی بات کریں تو بینکس میں تو ایون بڑے بڑے بینکس جو ہیں وہ چونکہ ایک کنیکشن ہے پورا, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو ہیلپ کریں گے اس بینک کو, تو کل کو ہمارے پر. ویسے بھی وہ اس نے کہا کہ جی میں نے $9,000 ڈال دیا, اب کس کو کیا پتا کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر اس کے پاس ہے بھی تو پھر بھی آپ کے لیے چونکہ قرض بنتا ہے, تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے تجارت کر سکتے ہیں, وہ تو اس کا پیسہ ہے. تیسری بات آتی ہے کہ اس میں اصل مقصد جو ہے نا وہ پروڈکٹ کی سیل اینڈ پرچیز نہیں ہے, ڈفرینس کا حصول ہے. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 1,000 ڈال دیا ڈالر, اور 9,000 وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب وہ قیمتیں جو ہے وہ اس کی اوپر نیچے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈفرینس آپ کو مل رہا ہے, ڈفرینس مل رہا ہے آپ کو. جب آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا $10,000 ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو بیچ دیتا ہوں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ پرائس اس کی آپ پرائس اوپر ہوئی, آپ نے بیچ دیا, نیچے ہوئی آپ نے مزید خرید لیا, صرف ڈفرینس آپ کو مل رہا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا نقصان ہوا اتنا ہی, تو آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے $1,000 اس میں کٹوتی ہو گئی. ایسے ہی. اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہ کہ جی 15% تک ہوتا ہے کہ آپ کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے, اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ہی بند کر دیتے ہیں, تاکہ وہ باقی اماؤنٹ, ہاں دوبارہ پھر آپ کو اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال اس حد تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا سارا ہی نقصان نہ ہو جائے, تو پھر تو ان کا بزنس چلے گا بھی نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو معدوم کی بیع ہو رہی ہے, ایک چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی, اور دوسرا اس میں جو لیوریج کا کانسیپٹ ہے وہ ایک
میننگ لیس سا کانسیپٹ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مقصود ہے وہ سیل اینڈ پرچیز نہیں ہے, صرف ڈفرینس کا بینیفٹ ہے. اور چوتھی بات اس میں پوزیشن کی بھی آ جاتی ہے کہ پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا 9,000 انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو دے دیا, ایسے ہی ہے. کہاں دیا آپ کو؟ مطلب آپ اس کو قرض بھی بنا لیں, کوئی بندہ مجھے قرض دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس قرض آ گیا چاہیے. ہاں, تو آپ کیا وہ 9,000 نکلوا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے؟ نہیں نکلوا کبھی. وہ صرف آپ پاس ایک ڈیجٹس کے اندر, آپ کے ایک اکاؤنٹ کے اندر جو آپ کو انہوں نے اکاؤنٹ بنا دیا اس میں آ رہا ہے, نہ اس میں سے کیش نکال. خاص طور پہ ایپ سے تو آپ بالکل نہیں نکال سکتے, وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا کہ جی آپ اس کو اون کرتے ہیں بس. ہاں بس اتنی سی بات ہے. لیکن آپ نے خود ڈپازٹ کروایا ہوا ان کے اکاؤنٹ تو میں, وہ پوزیشن ہے ہی نہیں آپ کی. تو جب پوزیشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی خرید و فروخت کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی 9,000 کی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1,000 کی میں کر سکتا آپ کے پاس پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی کر سکتے ہیں کرنسی کی بے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے فیوچر کے اندر جو وہی والا مسئلہ جو بیسکلی ہمیں ڈراپ شپنگ کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی, تو اس میں بھی بنیاد یہی تھی کہ ایگزسٹ جو چیز نہیں کر رہی, یا پھر فار ایگزامپل ایگزسٹ تو کر رہی, پوزیشن میں نہیں ہے یا آنرشپ میں نہیں ہے, وہ والی بحث تھی. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی, اور اننیسسریلی آپ کو ایک لیوریج دیا ہوا ہے جو دینے والے کے لیے بھی غلط ہے اور جو لے رہا ہے وہ اس کے لیے بھی غلط ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ بینیفٹ لے رہے ہیں ڈفرینس سے. آپ یہاں پہ سیل پرچیز نہیں کر رہے. ڈفرینس سے جب آپ بینیفٹ لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ بندہ جس بیچارے کے پاس سے پیسے جا رہے ہیں, جس کے پاس ڈالر پڑا ہوا, اس کی تو ایک دم بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا, جسٹ بیکاز مارکیٹ فورسز جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا ڈالر ایک دم نیچے چلا گیا, تو آپ اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیوریج میں ایک معدوم کی بے ہے, ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی, تو اس لیے وہ تو غلط ہے. دوسری کہ اگر وہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہو تو چونکہ آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے وہ چیز, پوزیشن میں نہ تو حقیقتاً ہے یعنی فزیکلی, اور نہ لیگلی یعنی جسے ہم حکمن کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکمن بھی آپ کا قبضہ نہیں ہے کیونکہ حق کے تصرف نہیں ہے نا آپ کا, you cannot actually use it. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کے لیے اس کے اوپر منافع کمانا, وہ جو لیوریج والی خاص طور پہ رقم ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. مسئلہ پھر صرف رہ جاتا ہے وہ رقم جو آپ نے خود کی, جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے, جو اوریجنل آپ کی جو ہے رقم ہے, اس میں مسئلہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ فیوچر ٹریڈ میں نہ جائیں, کیونکہ فیوچر ٹریڈ میں یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلے مہینے جو اس کی قیمت ہوگی نا اس کے اوپر ہم آج خرید و فروخت کر لیتے ہیں. اس میں اسپیکولیشن ہوتی ہے, مطلب ظن و تخمین چل رہا ہوتا ہے, جی اگلے مہینے اس نے بڑھ جانا ہے, نہیں بڑھنا ہے, ٹھیک ہے بیچ دیں. فارورڈ ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو اب یہ سارا اس کے اوپر ہے. اچھا, تھوڑا سا آپ نے فیوچر پہ جیسے آپ نے بات کی, فیوچرس بہت پرچیزنگ, فیوچرس کی بھی ایک پوری مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں. جیسے آپ نے اس کے ساتھ لنک کیا نا کہ فیوچر ٹریڈنگ میں کس طریقے سے کیا مسئلہ ہے, یعنی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں ایک چیز کر رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں, بس یہ مسئلہ. دیکھیے وہ تو سیدھا سادہ جوا ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ جی ڈالر کی جو پرائس ہے نا آج سے 1 مہینے بعد ہوگی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم آج خرید و فروخت کر لیتے ہیں. آج خرید و فروخت کر لیتے ہیں. تو کیسے کر سکتے ہیں 1 مہینے بعد جو ڈالر کی؟ نہیں, آپ نہیں کر سکتے, بہت ڈفرینس ہوتا ہے, ڈفرینس آتا ہے. انہوں نے چونکہ ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح سے سیٹ بیٹھے, بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں نا, لیکن وہ ہو اس لیے رہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ جوئے کا کوئی کانسیپٹ تو ہے کوئی نہیں, تو وہ اس اسپیکولیشن میں ظن و تخمین میں وہ کہتے ہیں جی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سارے ٹرینڈز بتا رہے ہیں, ہم نے خوب بڑی اسٹڈی کی ہوئی ہے, اس لیے وہ فیوچر ٹریڈ اور اپنے آپ کو بچاتے اس طرح کہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے, کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ نقصان ہو گیا تو وہاں سے کور بھی ہو جائے گا. یعنی ایک کرنسی کے اگینسٹ اس کرنسی کے بارے میں چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے وہ دیا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی پورا ایک کانسیپٹ ہے. تو فیوچر ٹریڈ تو دیکھیں نا کہ 1 مہینے بعد کی قیمتوں کے اوپر میں آج ٹریڈ کر لوں, ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں کہ جی 1 مہینے کے بعد جو ڈالر کی قیمت ہوگی آج جو ہے نا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ خرید و فروخت کر لیتے ہیں. وہاں ان کے یہاں تو چونکہ کانٹریکٹس وغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے, لیکن کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پورا فلفل کرنا. یہ ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, خلاصہ جو مجھے سمجھ آئی ہے پوری ڈسکشن کی, فارورڈ ٹریڈنگ, فیوچرز اور اس طریقے سے یعنی جو کرنسی ایکسچینج بارے میں آپ نے کہا کہ کرنسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے خاص طور پہ کرنسی ایکسچینج کے اندر, پرووائڈیڈ ایف کہ یدم بیدن ہو, ایک ہی مجلس کے اندر ہو, یعنی تاخیر نہ ہو اس کے اندر. ایک تو آپ لے رہے ہیں پیشگی اور تاخیر, جی اس میں فارورڈ یا فیوچر ٹریڈنگ کی جو صورتیں ہیں وہ نہ, اسپاٹ ٹریڈنگ ہو. دوسری آپ نے بات یہ کی کہ اس کے اندر ایک اور چیز یہ دیکھی جائے کہ سیم جو ہے نا کرنسی نہ ہو. مثال کے طور پہ روپے کے بدلے آپ روپے لے رہے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینس نہ آئے, کیونکہ وہاں پہ پھر ڈفرینس جو ہے وہ ربا کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی گنجائش موجود ہے.
فیوچرس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, فیوچرس میں کرنٹلی آپ نے کہا کہ ایک وہاں پہ لیوریج ہے, آپ کو کچھ پیسے دیے گئے ہیں, اینڈ یو آر ٹریڈنگ آن سم تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ ہیو, تو وہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, معدوم ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک ٹریڈنگ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک جو لیوریج دیا گیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں, وہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بینک فائدہ اٹھا رہا ہے, یا پھر وہ فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بیسکلی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ ڈفرینس, آپ کو جو مل رہا ہے وہ ڈفرینس مل رہا ہے, اور اس کے اوپر آپ مطمئن آپ کو کیا ہوا ہے, حالانکہ پریکٹیکلی وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری آپ نے جو بات کی ہے وہ فارورڈ ٹریڈنگ کی بات کی ہے, اور فارورڈ ٹریڈنگ میں آپ نے کہا یہ میئر اسپیکولیشن ہے, اس میں کوئی ایسچ کوئی اس میں, کیونکہ آپ فیوچر کی ایک ریٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اپنا ایک ٹرینڈ انالیسس کیا ہوا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک قیمت مقرر کر کے اب آپ اس پہ جوا لگا رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی یا تو زیادہ ہوگا یا کمی ہوگی, اور جس کی میں جو کمی ہوگی بینیفٹ ہوگا اس کا آپ کو جو وہ آپ بیسکلی فائدہ اس کو مل جائے گا یا پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ آپ نے خلاصہ بیان کیا. تو اس کا مطلب ہے فارورڈ اور فیوچرس کے اندر سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. فیوچرس کے اندر آپ نے کہا کہ جتنی آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں, انشور کر لیں کہ آپ اس کے اندر جتنا کر سکتے ہیں. نہیں, ہم یہ بات نہیں کی, اس کو یوں سمجھیں, ہم نے کہا کہ اصل میں نا تینوں میں فیوچر ہو یا فارورڈ ہو یا اسپاٹ ہو, اس میں ایک تو یہ کہ اسپاٹ ٹریڈنگ کی گنجائش نکل سکتی ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ میں بھی جب کہ لیوریج نہ ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو حال میں ہو رہی ہے نا, ابھی فی الوقت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. فیوچر اور فارورڈ میں تو آپ آگے پیچھے چلے گئے نا, ایگزیکٹلی آگے پیچھے چلے گئے. اور وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں یہی بات تھی کہ اس میں جو تقدیم و تاخیر ہے نا کرنسی کی بے میں, وہ الاؤ نہیں ہے, وہ یدم بیدن ہو. یدم بیدن اصل میں اسپاٹ ٹریڈنگ ہے, بالکل ٹھیک. فارورڈ اور جو فیوچر ٹریڈ ہے وہ یدم بیدن نہیں ہے, وہ آگے پیچھے ہے, وقت سے پہلے سودا کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ الاؤ نہیں ہے. اچھا, اس میں اسپاٹ ٹریڈنگ میں پھر مسئلہ آتا ہے لیوریج کا. اگر آپ نے لیوریج لی ہے تو وہ چونکہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کی خرید و فروخت کیسے, یا پھر اگر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کا پروفٹ کیسے لے سکتے ہیں. ہاں, اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اسپاٹ ٹریڈنگ ہو فارکس ٹریڈنگ میں, اور اس میں صرف اور صرف آپ کی جو رقم آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائی ہے اس کی حد تک ہو, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ ایک اوریجنل اماؤنٹ ہے, چلیں آپ فزیکلی نہیں کر رہے, آپ ورچولی جو ہے وہ. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے, وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں بھی مقصد جو ہے نا وہ ٹریڈ نہیں رہ گیا, مقصد صرف ڈفرینس کا حصول ہے, اور 24/7 آپ بس اسی میں الجھی ہوئی ہیں. اچھا آپ قیمت بڑھ رہی ہے, اب نیچے ہو رہی ہے, پاگل کیا ہوا ہے اپنے آپ کو ایسے ہی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دس امیزنگ سیشن. انشاءاللہ ویل کنکلوڈ دس پارٹ آف دا ڈسکشن ہیئر.